والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. وأحسن منك لم تركت عين وأكمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. محترم سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام اور طالبات اور دیگر سامعین اور سامعات، ربیع الاول کے حوالے سے مشورہ یہ طے ہوا کہ آج ماہانہ درس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سورت کا ذکر کیا جائے. علماء حق، علماء کرام سیرت کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور سورت کا تذکرہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں.
دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ہم بھی صورت کا بھی ذکر کرتے ہیں، سیرت کا بھی کرتے ہیں۔ صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت مبارک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آیۃ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس بات کو آدمی سمجھ لے، پھر دل میں عظمت آ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور اس کے نتیجے میں انسان سنت کا متبع بن جاتا ہے، اتباع سنت کرتا ہے۔ اتنا اعلیٰ اولا اجمل اکمل ازکا عطا رب کائنات نے ہمیں نبی عطا فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم اگر ان کی اتباع نہ کریں، کتنے بد نصیب اور بدقسمت بن جائیں گے۔ آدمی اپنے حوالے سے کسی کو دکھائے، یہ میرا بیٹا، یہ میرا باپ، یہ میرا بھائی، یہ میرا دوست، دیکھو کیسی صورت ہے اس کی، لوگ دیکھ کے ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ دنیا کے حسین جمیل اکٹھے کر لو، حضرت یوسف علیہ السلام سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس امت میں دخیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بہت حسین انسان تھے، لاکھوں وہ اکٹھے کر لو، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن ان گنت جتنے یوسف علیہ السلام جیسے اکٹھے کر لو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کی مثال ہی کوئی نہیں۔ اللہ کا اعلان ہے کہ دوبارہ مجھ سے امید نہیں رکھنی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی بناؤں گا۔ ایک ہی دفعہ بنایا ہے بس، حتیٰ کہ مٹی پہ تمام نبیوں کی اجساد حرام ہے، وہ نہیں چھیڑتے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سید الانبیاء سید الرسل ہے۔ تو اس پہ اگر غور کریں، یار کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے بھی ایک دفعہ بنایا، ایسا بنایا ہمیشہ کے لیے، ان کے حسن و جمال میں کمی نہیں آنے دی۔ آج میرا جی چاہتا ہے شمائل ترمذی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس میں جو حالات ذکر کیے گئے ہیں، آج ذرا آپ کو ایک حدیث جو طویل حدیث ہے اور بہت مشکل ہے ترجمے کے لحاظ سے، آپ خود اندازہ لگائیں گے۔ یہ میرے پاس عربی میں ہے، کوئی اردو ترجمہ نہیں ہے اور نہایت مشکل ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں، اور مزے کی بات ہے یہ روایت حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کون نہیں جانتا؟ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے خالو ہند بن ابی حالہ سے سوال کیا کہ میں تو بچہ تھا، 7 سال کا تھا، جب میرے نانا جی دنیا سے رخصت ہو گئے تو مجھے ماموں جی
ان کی صورت مبارک کے بارے میں کچھ تعارف کرا دیں۔ وَكَانَ وَصَّافًا عن خلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَشْتَهِي، میں پسند کرتا تھا کہ ماموں کی زبان سے نانا جی کی تعریف سن لو۔ خالو ماموں ہوتا ہے، اس لحاظ سے میں نا ماموں کر رہا ہوں۔ وَأَنَا أَشْتَهِي أَن يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ، میرا خالو میرا ماموں نبی علیہ السلام کی تعریف کرے، میں پھر پہچان لوں، جان لوں۔ اتعلق بھی ہے عالم بھی و عارف بھی۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے۔ پہلے بھی میں تو ایک مدرس آدمی ہوں، میرا انداز تقریر میں درس میں تدریس والا ہوتا ہے، اور آج اور خصوصی طور پہ صرف آپ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھی کو پھٹی سے پیچھے کر لو پاؤں، یہ پھٹی کے ساتھ پاؤں لگانا بہت بڑی بے ادبی ہے بیٹا۔ فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن، سادہ سادہ ترجمہ اور تشریح آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخمن، خود بڑے عظیم تھے، محترم تھے، معزز تھے۔ سبحان، یہاں سے شروع کرتے ہیں تعریف۔ آپ فخمن فی نفسہی، آپ بہت بزرگ تھے، عزت والے، احترام والے تھے۔ اور اگلی جو بات کی مفخمن، لوگوں کی نظر میں بھی بہت محترم تھے، بزرگ تھے، عزت والے تھے۔ کمال کر دی اس جملے میں کہ ایک آدمی یار بڑی عزت والا ہے، لوگ کوئی نہیں اس کی عزت کرتے، لوگوں کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا فرمایا؟ فخمن مفخمن، خود بڑے محترم تھے اور پھر لوگوں کی نظر میں بھی محترم تھے۔ یہ بڑی سعادت ہے۔ یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر۔ انشاءاللہ روحانی بہت فائدہ ہوگا، آپ ذرا توجہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور اس طرح چمکتا تھا جس طرح 14ویں چاند کا رات، 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ سبحان، بادل نہ ہو، صحرا ہو، میدان ہو، آنکھیں بھی ٹھیک ہوں اور رات 14ویں ہو، تو دیکھیں وہ چاند کتنی اس کی روشنی ہوتی ہے۔ 14 تاریخ گزری، رات کو چاند کی کیا کیفیت ہے، کیا نظر آ رہا ہے چاند؟ فرما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ سبحان، اس بیان کرنے والے کو کوئی اور تشبیہ دنیا میں نظر ہی نہیں آئی۔ آسمان پہ پہنچ گیا، یعنی دیکھا، اور چاند کے ساتھ نبی علیہ السلام کو تشبیہ دی۔ آج کا ملعون اگر کو خاک شائع کرے، اپنے آپ کو ذلیل رسوا کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کی یہ خوبصورتی ہے۔ آگے چل، اطول من المربوع و اکثر من المشذب، درمیانہ قد اور بڑا قد، ایک ہوتا ہے چھوٹا قد، ایک ہوتا ہے بڑا قد۔
نبی علیہ السلام کے چہرے انور کی تشبیہ دے کے فرماتے ہیں اطول من المربو، درمیانے قد سے قد تھوڑا سا لمبا تھا، سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ، اور بہت چھوٹے قد سے چھوٹا تھا، یعنی درمیانہ قد تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ استاد جی، حدیث میں آیا ہے کہ جب آپ صف میں کھڑے ہوتے تھے سب سے اونچے نظر آتے تھے، تو حدیث میں آ گیا اطول من المربوع واکثر من المشیزہ، اب کیا مطلب ہے اس حدیث کا کہ اونچے؟ وہ آپ کا معجزہ تھا، جہاں بھی ہوتے تھے آپ کی بلندی، قد و قامت بڑا نظر آتا تھا، سبحان اللہ۔ تو اطول من المربوع، درمیانے قد سے تھوڑا سا لمبا، واکثر من المشیزہ، اور بہت لمبے قد سے تھوڑا سا چھوٹا قد تھا۔ چہرہ انور کا بھی آپ نے سن لیا اور قد کا بھی سن لیا۔ اب ذرا آگے چلو، عظیم الہامہ، عظیم العامہ، یہ شمائل ترمذی کی عبارت ہے۔ تقریباً 35 سال ہو گئے مجھے یہ پڑھاتے ہوئے، دعا کرو اللہ قبول فرما لے۔ ابھی بھی میں راستے میں آتے ہوئے گھر سے نکلا، دعا کر رہا تھا یا اللہ قبول فرما لینا، بس میرا مقصد یہ۔ عظیم الہامہ، میرے آقا کا سر مبارک بڑا تھا، چھوٹا سر نہیں تھا۔ عظیم الہامہ، دیکھا کوئی ایسا عضو نہیں کوئی کہہ سکے کہ نبی علیہ السلام میں کوئی نقص ہے، معاذ اللہ۔ عظیم الہامہ، سر مبارک بڑا تھا۔ رجل الشعر، آپ کے جو بال مبارک تھے ایک تو زیادہ تھے، دوسرا ان میں قدر بل تھا، کنڈل تھے، سبحان اللہ۔ طبیعت خوش ہو رہی ہے کہ ان کے ہم امتی ہیں، یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، ہم دوڑتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن اپنے ہاتھ مبارک سے ہمیں پانی پلائیں گے، ہم بڑے پیاسے ہوں گے، انشاءاللہ کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی۔ آپ کہو کہ استاد جی پھر آپ ایسے کہہ رہے ہو بڑے یقین کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ پیشانی اس کے سامنے جھکاتے ہیں، اتباع میں نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، چاہے گناہگار کمزور باعمل نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام اس محبت کی وجہ سے، توحید و سنت کی وجہ سے ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ۔ ان فرقت حقیقتہ فرقہا وإلا فلا، نبی علیہ السلام کے جو سر مبارک تھا اگر خود بخود چیر نکل آتا، مانگ نکل آتی تو ٹھیک، ورنہ آپ مانگ نہیں نکالتے تھے، چیر نہیں نکالتے تھے۔ ایک تو ہے نا ٹیڑھا، وہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، آج کے نوجوان کو سمجھاؤ یہود و نصارہ سے مشابہت نہ رکھ، نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر۔ نبی علیہ السلام کے بال مبارک خود مانگ نکل آتی ٹھیک، ورنہ نہیں نکالتے تھے۔ اب میں ایک بات سمجھانے لگوں، آپ بڑی آسانی سے سمجھیں گے۔ ایک حدیث میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود مانگ نکالتے تھے، چیر نکالتے تھے۔ ادھر آیا کہ نہیں نکالتے تھے، یہ تو ایک تعارض ہو گیا، ایک حدیث کہے نکالتے تھے، ایک ہے نہیں۔ پھر محدثین نے تطبیق دی ہے کہ اگر کنگھی وغیرہ ہوتی، ٹائم ہوتا، نکال لیتے، ورنہ خود ہی وہ مانگ سیدھی ہوتی تھی۔ اب دونوں حدیثوں کا مطلب صحیح ہے، نہیں نکالتے تھے جب کنگھی وغیرہ نہیں، ٹائم نہیں، نکالتے تھے جب ٹائم بھی ہوتا، کنگھی بھی ہوتی۔ اب دونوں حدیث سے آپ کو سمجھ آ گئی۔ کوئی کہے نہیں نکالتے، زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے، نکالتے تھے جب ضرورت ہوتی تھی، کنگھی ہوتی تھی۔ جی
فلا یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ اذا هو وفرہ، سبحان اللہ، آپ کے جو بال مبارک تھے یہ کانوں کی لوح تک پہنچ جاتے تھے، ادھر تک، اور کبھی خاموش کرو، کبھی اس سے آگے بھی چلے جاتے تھے جی۔ تو فرما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کانوں کی لوح سے آگے تجاوز نہیں کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اظہر اللون، آج کا سبق درس محبت میں ڈوب کے سننے کا ہے۔ میرے آقا کا رنگ مبارک اظہر اللون، بڑا چمکیلا رنگ تھا، بڑا بارونق رنگ تھا۔ موسم ربیع میں پھول اتنا رونق والا نظر نہیں آتا جتنا نبی علیہ السلام کا رنگ مبارک اظہر اللون، رنگ مبارک بڑا صاف، بڑا چمکدار، بڑا خوبصورت تھا، سبحان۔ پھر واسع الجبین، نبی علیہ السلام کی جو پیشانی تھی یہ کھلی پیشانی تھی، وسیع، جو بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ آپ کی پیشانی جیسی بھی کسی کی پیشانی نہیں۔ ابھی مجھے یاد آ گئی ایک بات، شاید آپ میں سے کوئی نیک آدمی ہے، بلکہ سارے نیک بیٹھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آج کئی باندریاں اسمبلی میں بولتی ہیں، کئی خنزیر سٹیجوں پہ بولتے ہیں، وہ خال المؤمنین ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے جس کے گھر کوئی معاویہ نام کا بچہ ہو، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی۔ گھر میں ہے، سنا ایک آدمی آ رہا ہے فلاں علاقے سے، اس کی پیشانی نبی علیہ السلام سے کچھ ملتی ہے، ہوتی ہے نا کوئی تھوڑی بہت مشابہت، ورنہ آپ جیسا کون ہے؟ جب محبت ہوتی ہے تو آدمی کو نظر آتا ہے یہ فلاں کی طرح، یہ فلاں کی طرح۔ کسی نے کہہ دیا ایک شخص آ رہا ہے، اس کی پیشانی نبی علیہ السلام سے ملتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ امیر معاویہ جنہوں نے فرمایا تھا مجھ پہ موت آئے، نبی علیہ السلام کے بال اور ناخن میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ اس برکت سے میری بخشش ہو جائے، اتنی محبت تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ تو جب وہ آدمی آیا، گھر سے نکل آئے، پیشانی چومی، اور ذاتی کتنی جائیداد اس کے نام کرا دی۔ اس کو آج بھونکتے ہیں لوگ، اتنی محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ چلو یہ تو ایک حدیث یاد آ گئی۔ واسع الجبین، آپ کی پیشانی بڑی وسیع تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ازج الحواجب، ازج الحواجب، آپ کے یہ جو بھویں تھے نا، بھویں مبارک، یہ بڑے باریک تھے، سبحان اللہ کو۔ یہ بھویں کیا تھے؟ باریک تھے، جو خوبصورتی میں اپنا آپ مقام رکھتے تھے۔ سوابغہ، پھر مکمل تھے، یہ نہیں کہ کم تھے، لیکن من غیر قرن، آپ کے بھویں ایسے ملے ہوئے نہیں تھے، بلکہ بیچ میں وقفہ تھا جس نے خوبصورتی میں اور اضافہ کیا ہوا تھا۔ حاجی صاحب وغیرہ اور نوجوان چول صاحب طالب علم، یقیناً آپ کے دل میں خیال آ رہا ہوگا کب دیکھیں گے اس شخصیت کو۔ درود شریف پڑھا کرو، اللہ خواب میں زیارت کرا دے، ورنہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی ملاقات ہوگی، مقام محمودہ پہ بھی ہوگی، پھر جنت میں روزانہ ہوگی انشاءاللہ۔ تو کیا ہے؟ بینہما ارکن یدرہ الغضب، بڑی مشکل حدیث ہے۔ یہاں ایک رگ تھی، ایک رگ، دو بھووں کے درمیان ایک رگ تھی، اور اس نے خوبصورتی میں اور اضافہ کر رکھا تھا، اور وہ جو رگ تھی نا میرے آقا کی، ارکن یدرہ الغضب۔ قاری الجبار صاحب بیٹھے ہیں، ان کا بھی حدیث کے ساتھ بڑا شغف ہے،
بڑا مطالعہ ہے، یہ تائید کر رہے ہوں گے۔ وہ جو رگ تھی نا میرے آقا کی، جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو وہ تھوڑی سی سوج جاتی تھی، اور یہ بڑی پیاری لگتی تھی، یہ نہیں کہ کوئی معیوب لگتی تھی۔ سب کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ غصے کے وقت تھوڑی ابر آتی تھی، اور پھر وہ اپنی مثال آپ تھی کہ آقا غصے میں ہے اور یہ ابر آتی تھی۔ اکنل ہرنین، آپ کی جو ناک مبارک تھی وہ لمبی تھی، سبحان اللہ۔ دیکھا کوئی کسی عضو کی مثال نہیں، ناک مبارک لمبی تھی، اور مزے کی بات ہے لہو نور یعلوہ، جب ناک کو دیکھتے تو یہاں سے ایک نور نکل رہا ہوتا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا اللہ راضی ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے، اور کوئی من گھڑت نہیں ہو رہی، حدیث سے بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی حضرت حسن آپ کے نواسے، ان سے روایت ہے، فرمایا وہ نور تھا، ایسے نکل رہا ہوتا تھا، لیکن ناک اتنی لمبی نہیں تھی کہ وہ عیب نظر آئے۔ یحسبہ من لم یتأملہ الشم، جو غور سے نہیں دیکھتا تھا، دور سے دیکھتا تھا نا، تو وہ لائٹ نکل رہی ہوتی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ جو دیکھتا تھا نا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ ناک مبارک بڑی خوبصورت ہے، لمبی ہے، لیکن دیکھنے والا جس طرح سمجھتا تھا اتنی لمبی نہیں تھی، صرف وہ جو چمک تھی اس نے لمبا بنایا ہوا تھا، اور اس سے بھی آپ کی خوبصورتی اور زیادہ تھی، سبحان اللہ۔ کس اللحیہ، آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، سبحان اللہ، اور یہ بھی بہت خوبصورتی کی علامت۔ ان کے ہم امتی ہیں، آج ان کے خاکے شائع ہو رہے ہیں، آج ان کی سنت کی توہین ہو رہی ہے، آج ان کے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آج ان کی ازواج مطہرات کو بکواس کیے جا رہے ہیں۔ بڑے کتوں اور خنزیروں نے اپنی زبانیں باہر نکالی ہوئی ہیں۔ اللہم اہلکہم، اللہم لعنہم لعنا کبیرا۔ داڑھی مبارک کیا تھی؟ گھنی تھی۔ سال الخدین، یہ جو رخسار مبارک تھے، دیکھنا رخسار مبارک نرم تھے، سبحان اللہ، نرم تھے یہ رخسار۔ والضحیٰ، پھر اللہ نے بھی بنایا بھی خود، اور پھر فرما والضحیٰ، اس چہرے کی قسم، کیوں نہ قسم اٹھائے کہ رخسار مبارک نرم بھی تھے اور پر تھے، گوشت جو تھا اوپر واضح نظر آتا تھا، یہ آپ کے رخسار مبارک۔ ذلیع الفم، آپ کا جو منہ مبارک تھا وہ تنگ نہیں تھا، چھوٹا نہیں تھا جو کہ معیوب ہوتا ہے۔ ذلیع الفم، کشادہ اور کھلا منہ مبارک تھا، جس سے ہر وقت اللہ کی تعریف نکلتی تھی، توحید نکلتی تھی۔ پھر اللہ سے نہیں رہا گیا، جب اس منہ اور زبان سے اللہ کی حمد و ثنا نکلتی تھی، اللہ نے عرش پہ بیٹھ کے فرمایا وکیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ میرے لاڈلے پیغمبر کی تقریر کی میں قسم عرش پہ اٹھا رہا ہوں، جب اس زبان سے اللہ کی توحید نکلتی۔ جو لوگ ہمیں گستاخ کہتے ہیں نا، آ کے ہم سے سنیں نا نبی علیہ السلام کی تعریف، انہیں پتہ چلے کہ ان کے دل میں کتنی محبت ہے، اور انہیں تعریف کرنی آتی ہے اور سنانی آتی ہے۔ مفلج الاسنان، دانت مبارک بڑے چمکدار تھے، اور دانت مبارک کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا جس نے دانتوں کو اور خوبصورت کیا ہوا تھا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ مفلج الاسنان، اور اس کی خوبصورتی کی دلیل قاری عبدالجبار صاحب یہ ہے، 1000 دفعہ میں نے یہ بات کی اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ،
کہ جنگ احد میں جب دندان شہید ہوئے صحابہ فرماتے تھے آپ کے دندان پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ میرا اور آپ کا دانت ٹوٹ جائے لوگ مذاق کریں گے، لیکن میرے آقا کا حسن و جمال اتنا، دانت مبارک شہید ہوئے تو حسن میں اضافہ ہو گیا، کہو سبحان اللہ۔ مفلج الاسنان، آپ کے دانت مبارک ان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ دقیق المسربہ، ادھر سے لے کے ناف تک ایک بالوں کی دھاری تھی اور وہ بڑی خوبصورت لگتی تھی۔ ادھر ایک بالوں کی لکیر آ رہی تھی اور جو اپنی مثال آپ تھی۔ پھر سچ کہا نا، احسن منک لم تر قط عین، آپ جیسا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ صفتیں کس میں ہو ساری اکٹھی؟ کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، فرمایا آپ کی جو گردن مبارک تھی نا، وہ دیکھنے والا گردن کو دیکھتا رہتا تھا اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتا تھا۔ وہ جب اٹھتی تھی ایسے اٹھاتے تھے، خوبصورتی میں اضافہ، جب ایسے فرماتے تھے اور اضافہ، جب ادھر مڑ کے دیکھتے اور اضافہ، جب نیچے جھکا لیتے اور اضافہ۔ یہ گردن مبارک کی تعریف ہے۔ معتدل الحلق، آپ کے جتنے اعضاء تھے نا سارے معتدل تھے، کسی عضو میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا ہے۔ حضرت حسن فرما رہے بادن متماسک، جسم موٹا تھا، یعنی بالکل سماٹ نہیں جو کمزور نظر آئے، جسم موٹا تھا، لیکن متماسک، کہیں سے کوئی گوشت لٹکا ہوا نہیں۔ ہم کا جو گوشت ہے وہ لٹکا ہوا ہے، خوبصورت نظر نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ۔ بادن متماسک، سبحان اللہ۔ سواء البطن والصدر، فرمایا آپ کا پیٹ مبارک اور سینہ دونوں برابر تھے۔ یہ اس نے حسن و جمال میں اور اضافہ کیا ہوا تھا۔ یہ سینہ ہے، آگے پیٹ مبارک ہے، دونوں بالکل مساوی اور برابر ہے، کہو سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، سبحان اللہ۔ فرما عریض الصدر، آپ کا جو سینہ تھا نا وہ چوڑا تھا، تنگ نہیں تھا، اس نے حسن و جمال میں اور اضافہ کیا ہوا تھا۔ میں ایک بات بتا دوں، زندگی کا پتہ نہیں، زندگی نبی علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کے گزار، سیرت سنو، بیان کرو، سمجھو سمجھاؤ، لیکن جب صورت کا تذکرہ آئے تو پھر یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے کہو یار ہم نے علماء سے سنا ہے، نہ بھی سناؤ تو واقعی اللہ نے نبی علیہ السلام کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، یعقوب جاگ کے بیٹھ، اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ آپ جیسا کوئی خوبصورت نظر نہیں آتا۔ بعید ما بین المنکبین، آپ کے جو کندھے تھے نا، ان کندھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا جو اور بڑا خوبصورت لگتا تھا۔ دونوں کندھے ایسے ملے ہوئے نہیں تھے آپس میں، بلکہ دونوں جو کندھے تھے ان کے درمیان قدرے دوری تھی جس نے اور خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ اگر میں یہ کہوں آپ سارے تصدیق کریں گے، معلوم ہوا نبی علیہ السلام کے جس عضو کو دیکھتے آنکھیں نہیں تھکتی تھی، دیکھنے کو جی چاہتا تھا۔ ماتھا دیکھتا رہوں، رخسار دیکھتا رہوں، ناک دیکھتا رہوں، ہونٹ دیکھتا رہوں، سینہ دیکھتا رہوں۔ فرما سینہ چوڑا جو اور خوبصورتی اور طاقت کی علامت ہے، محدثین نے لکھا یہ طاقت کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ زخم الکرادیس، آپ کے جو جوڑ تھے نا ان کی جو ہڈیاں تھی وہ بہت مضبوط تھی۔ اللہ نے کیوں بنائی تھی؟ کبھی جنگ بدر میں جانا ہے، کبھی احد میں جانا ہے، کبھی یہودیوں سے لڑائی ہے، کبھی کفار سے ہے، کبھی کس سے ہے، اللہ نے اتنا مضبوط بنایا۔ جتنے جوڑ تھے زخم الکرادیس، سارے جوڑ آپ کے مضبوط تھے۔ انور المتجرد،
آپ جب کپڑے نہیں پہنتے تو ہماری مائیں بتاتی ہیں یعنی قمیض اتاری ہوئی بالفرض، تو آپ کا چہرہ اور آپ کی یہ بازو اور آپ کے کندھے چمک رہے ہوتے تھے، چوندویں چاند کی طرح چمک رہے ہوتے تھے، انور ہو روشنی چمک نکل رہی ہے آپ کے جسد اطہر سے، کہو سبحان اللہ۔ اس دنیا میں پھر ایسے بھی آئے ہیں جن کو دیکھ کے قے آتی تھی، الٹی آتی تھی مرزا جیسے، اور نبوت کا دعویٰ میں نبی ہوں لانتی، تو نے دیکھا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ کسی نے دیکھا ہے، جنہوں نے کتابوں میں دیکھا ہے حدیث میں دیکھا ہے ان سے پوچھ کے نبی خوبصورت ہوتا ہے۔ نبی کو خوبصورت کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ فرما موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشار یجری کالخط، فرما ادھر سے لے کے گلے کی انتہا سے لے کے سبحان اللہ ناف تک ایک خط کی طرح لکیر تھی، اس کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے، ایک لکیر تھی، اس نے خوبصورتی میں اور اضافہ کیا ہوا تھا۔ فرما آری الثدیین والبطن ما سوا ذالک، اللہ نے کمال کر دی، حد کر دی۔ فرما آپ کی چھاتیوں پہ بال کوئی نہیں، آپ کے پیٹ پہ بال کوئی نہیں، صرف یہ جو بتایا ادھر سے ایک لکیر آ رہی ہے وہ ادھر تک ہے، اور آپ کی چھاتی مبارک پیٹ مبارک پہ کوئی بال نہیں۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، هو الخلاق العلیم۔ اللہ کی جب آدمی صفات بیان کرے نا تو عرش کا پایا پکڑ کے کرے۔ اللہ کون ہے؟ هو الخلاق العلیم، بہت بڑا پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا۔ اس نے نبی علیہ السلام کو پیدا کر کے اس قلم کو ہی رکھ دیا ہے، توڑ دیا ہے کہ آئندہ ان جیسا نہ بنانا ہے نہ ضرورت۔ اشعر الذراعین، آپ کی کلائیوں پہ اور کندھوں پہ اور سینے کے اوپر والے حصے پہ کچھ بال تھے، سینے کے اوپر والے حصے اور کلائیوں پہ اور کندھوں پہ کچھ بال تھے۔ اب دیکھو نا ادھر سارے بال نہیں ہیں، ادھر تھوڑے سے بال ہیں، اس وجہ سے اور خوبصورتی میں اضافہ تھا، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرما طویل الزندین، آپ کی جو کلائیاں تھیں یہ لمبی لمبی تھی، چھوٹی نہیں تھی، سبحان اللہ۔ پتہ تھا اس سے ذوالفقار تلوار کو چلانا ہے، فلاں تلوار کو چلانا ہے، کفار کو جہنم رسید کرنا ہے، اتنی خوبصورتی۔ رحم الراح، آپ کی ہتھیلیاں کھلی تھی، دیکھو نا یہ چھوٹی چھوٹی ہوں، اللہ نے کھلی بنائی تھی، ایسے جب ہاتھ اٹھاتے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دیکھنے والے ہتھیلیوں کو دیکھ 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 کے سیر ہی نہیں ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ شسن الکفین والقدمین، ہتھیلیوں پہ گوشت تھا، یہ نہیں کہ اندر داخل، ہتھیلیاں چوڑی اور ان پہ پھر گوشت نمایاں ایسے کرتے تھے تو نظر آتا تھا، یعنی گوشت سے پر تھی آپ کی ہتھیلیاں۔ والقدمین، سبحان اللہ۔ ہمارے ایک اصطلاح میں قدم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن میرے آقا کے قدم مبارک ان پہ فل گوشت چڑھا ہوا تھا، جس نے حسن میں اور اضافت کیا ہوا تھا۔ پھر رب ذوالجلال کو ایسے آپ کے قدم پسند آئے، جس پیغمبر کے قدموں کی یہ حالت ہے، مجھے یقین ہے یہ محبت میدان محشر میں فائدہ پہنچائے گی انشاءاللہ۔ ہم سچے غلام ہیں، سچے محب ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو سن 82 یا 83 میں چکوال میں زور کے بعد تقریر سنی تھی، اور نبی علیہ السلام کی تعریف کر رہے تھے اور اتنے آنسو بہہ رہے تھے کہ داڑھی مبارک گیلی ہو گئی تھی۔ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، یہ معتزلہ ہے، میرے پیر و مرشد کی یہ حالت میں نے آپ نے، اور انہوں نے ہمیں سمجھایا کیا تھا، وہاں مردے نہیں سنتے، یہ مسئلہ سمجھایا تھا۔ یہ قبر ہے نہیں ہے، برزخ والی قبر ہے،
ان کی زبان مبارک سے ایسا سنا ہے، سینکڑے لوگوں کا عقیدہ درست کیا ہے۔ جو طالب علم آتا ہے، بریلوی ہے، حیاتی ہے، اشاعتی ہے، بے شک ہے، اہل حدیث ہے، اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے اس کا عقیدہ درست کرو۔ تو سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جو تعریف کی تھی، میں نے سنی تھی، آج تک میرے کان میں وہ آواز گونج رہی ہے، سچے عاشق تھے۔ سائل الاطراف او قالا شاہل الاطراف، سائل اللہ، آپ کی جو پاؤں مبارک کی انگلیاں تھی نا وہ لمبی تھی، سبحان اللہ، یعنی چھوٹی نہیں تھی، کسی طرف سے کوئی کسر نہیں رہی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان قدموں کو دیکھ کے جنہیں بنایا، عرش پہ بیٹھ کے کیا کہا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں مکہ المکرمہ کی گلیوں کی قسمیں اٹھاتا ہوں۔ کیوں رب؟ بیت اللہ ہے، کالے پہاڑ ہیں، صفا مروہ ہے، فرما نہیں سب کچھ عظیم ہے، لیکن یہ میرا لاڈلا جو گلیوں میں پھر رہا ہے، پاؤں کی تلیاں لگ رہی ہیں، یہ وہ پاؤں ہیں جی سائل الاطراف او قالا شائل الاطراف، سبحان اللہ۔ پھر ایک ضمناً بات آ گئی، نوجوانوں ماؤں کی قدر کیا کرو۔ ماں اس دنیا میں کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اس کی بھی کوئی مثال اور کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ الا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے جی۔ فرما خمسان الاحمسین، آپ کے جو پاؤں کے تلوے تھے نا، حد کر دی محدثین نے، پاؤں کے جو تلوے تھے وہ زمین کے ساتھ نہیں لگتے تھے۔ تو اب دیکھیں یہ اور خوبصورتی کا باعث ہے، پاؤں تلوے اوپر تھے، نیچے زمین کے ساتھ نہیں لگتے تھے۔ اس نے اور اپنی مثال قائم کی ہوئی تھی، جن کے پاؤں کے تلووں پہ بھی اللہ نے حسن کی انتہا کر دی ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے یا کہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کے امتی ہیں؟ سیرت تو بعد کی بات ہے، جن کی صورت اتنی اعلیٰ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسیح القدمین، جو قدم مبارک تھے نا وہ بالکل صاف پلین تھے، اور یہ بھی ایک خوبصورتی کی انتہا ہوتی ہے۔ ینبو عنہم الماء، اگر ان قدموں پہ پانی پڑتا سپیڈ کے ساتھ گزر جاتا، کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ حد کر دی ہے تعریف کرنے والے نے۔ یہ نواسا اپنے خالو سے سن کے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تعریف کر رہے ہیں۔ اذا زال زال قلعن، اذا زال زال قلعن یخطو تکفیا، فرما جب آپ چلتے تھے نا تو بڑی تیزی کے ساتھ چلتے تھے، سبحان اللہ۔ جب آپ چل رہے ہوتے تھے، صحابہ فرماتے ہم زور لگا کے چلتے تھے، نبی علیہ السلام کی سپیڈ رفتار اتنی تیز ہوتی تھی ہم نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ہے کوئی انتہا حسن و جمال اور طاقت کی؟ پھر آپ کہیں گے یہ شاید کوئی ایسے محبت میں آ کے بات کرتا ہے، پوری زندگی ہے کرتا رہوں گا۔ میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری کو میں نے دیکھا، جتنے حضرات بیٹھے، حاجی عبدالرشید صاحب کو یاد ہوگا، قاری عبدالجبار صاحب کو یاد ہوگا، حضرت چلتے تھے بڑی سپیڈ کے ساتھ۔ میں کہا کرتا تھا یہ متبع سنت ہے۔ جب بیمار ہو گئے تو ایک عذر ہے نا، جب شاہ جی ٹھیک ہوتے تھے، جن کا میں مرید ہوں، یہ حضرات ان کے مرید ہوں گے، کئی اور مرید بیٹھے ہوں گے، وہ ایسے پیر تھے کہ آج مجھے ایسے پیر نظر نہیں آتے۔ تو شاہ جی جب چلتے تھے نا اس طرح چلتے تھے سپیڈ کے ساتھ، تو میں کہتا تھا شمائل ترمذی پڑھو مولویوں، تمہیں سمجھ آئے شاہ جی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، میرے یہ پیر و مرشد ہے۔ آج جو پگڑی باندھ لے اور سنت کے مطابق عمل نہ کرے تو مولانا نصر اللہ صاحب فرماتے ہیں نظر آتا ہے جیسے مرزا ہے۔ یعنی سنت کی تابعداری نہیں ہے، صرف پگڑی سے بات نہیں چلے گی۔ قاضی حمید اللہ رحمہ اللہ فرماتے تھے، عطا رحمان صاحب کے اور میرے بھی استاد فرماتے تھے، فلاں آدمی جو ہے پگڑی 1 نمبر باندھتا ہے لیکن آدمی 2 نمبر ہے۔ پگڑی تو 1 نمبر ہے لیکن آدمی 2 نمبر ہے۔ تو پگڑی سنت ہے لیکن اتباع سنت کرنی پڑے گی۔ اذا زال زال قلا،
چلتے تھے تو سپیڈ کے ساتھ چلتے تھے۔ یخطو تکفین، آپ قدم اس طرح نہیں رکھتے تھے، دیکھنا ایک قدم رکھا ساتھ ہی دوسرا رکھا، ایک قدم مبارک رکھا اگلا قدم تھوڑا سا دور، اس سے اگلا، اس نے رفتار میں خوبصورتی بنائی ہوئی تھی۔ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کوئی اس طرح چلے کہ طاقت ہو تیزی سے چلے، اور طاقت نہ ہو، باب صدیق سرکاری تے میں نو آجی رمضان میں ناری والوں آکو جلدی چلو سنت تے اسی جا کے گر جاؤں۔ جس کی طاقت ہو ذرا سپیڈ سے چلا کرو۔ کیوں چلا کرو؟ اس لیے کہ اذا زال زال قلعا، جب چلتے تھے سپیڈ سے چلتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جو صبح ورزش کرتے ہو نا، تھوڑا سا فرق کرو، کرتے تو ورزش و واک، لیکن جب چل رہے ہو تو نیت کر لو سنت کی اتباع کر رہا ہوں، انشاءاللہ 100 شہیدوں کا ثواب روزانہ ملے گا۔ نیت تھوڑی سی اور کر لو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یخطو تکفین، ایسے چلتے تھے۔ بس تھوڑی سی حدیث رہ گئی۔ وَيَمْشِي عَوْنًا، سبحان اللہ۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ عَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے نیک بندے زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے، کیوں؟ وَيَمْشِي عَوْنًا، ہمارے آقا چلتے تھے عاجزی کے ساتھ، کوئی تکبر کوئی فخر نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ ذریع المشیت مشیت اذا مشا کانما ینخط من سبب، فرمایا تیز چلتے تھے اور جب آ رہے ہوتے تھے گردن نیچے یوں محسوس ہوتا تھا پہاڑ سے بلندی سے نیچے آ رہے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ پھر میں یہ سیٹ کرتا ہوں سمجھانے کی، یہ نہ کہو کہ اس دنیا میں اس پہ عمل کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ کئی اولیاء اللہ ہیں جن میں سے شاہ جی بھی تھے کہ جب آ رہے ہوتے تھے ایسے محسوس ہوتا تھا بلندی سے آ رہے ہیں، یہ میرے آقا کی سنت ہے، ایسے چلنا گویا انسان بلندی سے اتر رہا ہے۔ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، جب میرے آقا متوجہ ہوتے تھے، دیکھنا ایسے نہیں کرتے تھے، پورے مڑ جاتے تھے، جو عاجزی کی علامت ہے۔ جب ادھر پھرتے ایسے نہیں، پورے اس طرح متوجہ ہو جاتے تھے۔ اس نے حسن و جمال میں اور اضافہ کیا ہوا تھا۔ ایک اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی ہے، میرا اس سے مشورہ ہوا، چند اور مولویوں سے مشورہ کر کے درس دیتا ہوں، تو ہماری یہ بات طے ہوئی کہ آج شمائل ترمذی میں نبی علیہ السلام کی صورت کا ذکر کریں، دعا کریں اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا، اور ہماری بات طے ہوئی اور آپ کا ایمان تازہ ہو گیا۔ اذا التفت التفت جميعا، متوجہ ہوتے تھے پورے مڑ کے، اور اس نے اور عاجزی میں اور خوبصورتی میں اضافہ کیا ہوا تھا۔ خافض الطرف، آپ نیچے جھکا کے رکھتے تھے، آنکھ آپ کی نیچے جھکی ہوتی تھی۔ نظرہ الی الارض اطول من نظری الی السماء، جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، میرا بھائی بندیالوی کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، لاڈلے پیغمبر آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، ہم قبلے بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ دعا کرو اللہ بندیالوی صاحب کی زندگی دراز فرمائے۔ میری بات ہوتی ہے، کبھی کوئٹے بیٹھے ہوتے، کبھی پشاور، اس دن پشاور میں نے بات کی تو بالکل گلا بیٹھا ہوا، کہنے لگے اللہ نے ڈپٹی لگائی ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت اور صورت بیان کر رہا ہوں۔ یہ بار بار لوگ دنیا میں نہیں آتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو فرما آپ کی نظر مبارک آسمان کی طرف نہیں، زمین کی طرف اکثر ہوتی تھی۔ اب یہاں ایک اشکال آ گیا حدیث کا، وہ کیا؟ ایک حدیث میں آتا ہے آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ادھر آیا نیچے، بھائی آسمان کی طرف اس وقت دیکھتے تھے جب وحی کی انتظار ہوتی تھی، اس وقت آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور ویسے دیکھتے تھے جب عام حالات میں ہوتے تھے۔ جل نظری الملاحظہ یسوق اصحابہ، سبحان اللہ۔ فرمایا آپ کی جو نظر تھی نا، اس نے اور انتہا کر دی۔ جلو نظر ہی الملاحظہ، آپ کی جو نظر تھی نا، شرم حیا کی وجہ سے پورے آنکھیں بھر کے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، یعنی دیکھ بھی لیتے تھے آنکھ کے کنارے سے، لیکن شرم کی وجہ سے
پورا نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ آپ میں اتنی خوبصورتی تھی، ایسے آنکھ کے بھر کے دیکھتے تو کوئی پریشان نہ ہو جائے کہ کہیں غصے میں تو نہیں ہے، تو فرمایا اس طرح دیکھتے تھے آنکھ کے کنارے سے، جس نے اور خوبصورتی بنائی ہوئی تھی۔ پھر قاری صاحب اللہ پاک نے بھی عرش سے آواز دی، ما زاغ البصر وما طغی، ما زاغ البصر وما طغی، ما زاغ البصر وما طغی۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں زیارت کرائے نبی علیہ السلام کی، اور دنیا میں بھی اللہ بار بار ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت کرائے۔ درود شریف زیادہ پڑھا کرو، سورہ کوثر زیادہ پڑھا کرو، انشاءاللہ زیارت نصیب ہوئی۔ یسوق اصحابہ، کہیں جا رہے ہوتے صحابہ آگے آگے، آپ پیچھے ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ اس پہ محدثین نے کہا یہ پیچھے کیوں ہوتے تھے؟ تو محدثین نے جواب دیا کہ پیچھے اس لیے ہوتے تھے عاجزی کے ساتھ، اور بعضوں نے کہا نہیں، پیچھے کیوں ہوتے تھے آپ؟ صحابہ کرام کی نگرانی کر رہے ہوتے تھے، تم آگے چلو میں پیچھے آ رہا ہوں۔ اور بعض نے کہا نہیں، اصل میں جنگ وغیرہ کے موقع پہ آپ پیچھے چلتے تھے، کوئی چیز نہ رہ جائے، کوئی کمزور پیچھے نہ رہ جائے، میرے صحابہ آگے آگے ہیں اور پیچھے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور وجہ بھی محدثین نے لکھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اصل میں نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جبرائیل امین آ رہے ہوتے تھے، تو آپ فرماتے تھے میں آگے جاؤں گا، پھر جبرائیل امین پیچھے صحابہ کرام، تو نہیں۔ کتنی بڑی حکمت ہے میرے آقا کی کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، صحابہ کو آگے کر دیتے رضی اللہ تعالیٰ، آپ پیچھے ہوتے، ٹھنڈک پہنچ رہی ہے صحابہ کرام کو، اور پیچھے جبرائیل امین آ رہے ہوتے تھے، نزل بہ الروح الامین، نزل بہ الروح الامین، وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ، جو بھی ملتا تھا اس کے بولنے سے پہلے آپ السلام علیکم کہہ دیتے تھے۔ آپ نے بڑی توجہ سے سنی، شمائل ترمذی کی میں نے حدیث سنائی، آئندہ بھی اللہ ہمیں بار بار بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی مختصر سی دعا کرتے ہیں، بعد میں آج کا جو اکرام ہے یہ میں نے اپنی طرف سے کیا ہے، کئی ساتھی بہت احتیاط کرتے ہیں، میں ان پہ بہت خوش ہوں، لیکن اس میں نہ صدقہ و خیرات ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کسی غلط آدمی کا کوئی مال ہے، تو یہ ضرور کھا کے جانا، اکرام ہے، اس کو قبول کرنا۔ رب کائنات آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ماہانہ درس خود بھی آیا کریں اور ساتھیوں کو بھی ساتھ لایا کریں، رب ذوالجلال جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، ہم نے محبت میں ڈوب کے جو کچھ سنا ہے سنایا ہے، اس کو قبول فرما لو، اس کی برکت سے ہمیں اتباع سنت کی توفیق دے دو۔ اے اللہ، ہمارا یقین ہے جو لوگ استغفار زیادہ کرتے ہیں اور سنت کی اتباع کرتے ہیں، آپ انہیں عذاب نہیں دیتے، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ اللہ، ہم بڑے نکمے ہیں، عاجز ہے، گناہگار ہیں، گندے ہیں، لیکن آخر پھر بھی بندے ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم کے ساتھ اے رب کائنات ہمارے گناہ معاف فرما دو، ہماری نیکیاں قبول فرما دو، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دو، اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما دو۔ جو بیمار ہیں شفا دے دو، جو مقروض ہے قرضے سے فارغ فرما دو، جو بے اولاد ہے اولاد عطا فرما دو، جو گمراہ ہیں ہدایت نصیب فرما دو۔ جو کچھ ملک پاکستان اور دوسرے ممالک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں، بے ادبیاں ہو رہی ہیں، صحابہ کرام کی بے ادبیاں ہو رہی ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا، ان کی نسلوں کو ختم فرما دے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب کا مصداق بنا دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اس امت پہ طرح طرح کے عذاب ہیں، تمام عذابوں سے نجات عطا فرما، تمام آفات سے محفوظ فرما۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا
فانصرنا علی القوم الکافرین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم استر عيوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم انزل علينا ماء مباركا اللهم انزل علينا ماء مباركا يا مغيث اغثنا يا مغيث اغثنا یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا تقبل منا 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 آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان اللہ.